میرے شوہر نے ساس نے گھر سے مار کے نکال دیا مجھے. میں نے ان کو اتنے فون کیے, اتنی منتیں کیا, میری ایک بار بات سنے, میری ایک بار بات سنے. وہ میری کوئی بات نہیں سنتا. آپ کے والد؟ ہاں جی بالکل. گالیاں نکالتے ہیں مجھے, کہتے ہیں جاؤ جاؤ سی عدالت جانا ہے, جہاں جانا ہے جاؤ, میرے سے حاصل کر کے دکھاؤ. کبھی انہوں نے کبھی میرے سر پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا, نہ بیٹیوں والا پیار دیا, نہ میرا حق دیا. علیحدگی کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے مجھے پیدا نہ کرو. اچھا, آپ کی والدہ کو کہتے تھے بچہ پیدا نہ کرو. ہاں جی, ورنہ میں طلاق دے دوں گا. آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ کے والد صاحب نے کوئی مدد کی تھی آپ کی؟ کی تھی, تھوڑی سی کی تھی. کہتے تھے اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں, ورنہ میں بھی نہ کرتا. اس ٹائم یہ لڑکی ہمارے ساتھ موجود ہے, یہ پریس کلب کے سامنے بیٹھی ہے پروٹیسٹ کرنے کے لیے کہ مجھے انصاف دلایا جائے, نہیں تو میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. اس کے ساتھ اس کے 2 چھوٹے بچے بھی ہیں. چاہتی ہے کہ انصاف دلایا جائے, لیکن انصاف کس سے چاہیے؟ باپ سے چاہیے, ماں سے چاہیے, شوہر سے چاہیے, کس سے انصاف چاہیے؟ کیا انصاف لینے کے لیے یہاں پر بیٹھی ہو آپ؟ مجھے میرے باپ سے انصاف چاہیے. کیا کیا آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ؟ میرا باپ بہت امیر آدمی ہے, وہ کروڑ پتی ہے. میں یہاں آئی ہوں اپنے بچوں کے ساتھ, میرے شوہر نے ساس نے گھر سے مار کے نکال دیا مجھے. میں نے ان کو اتنے فون کیے, اتنی منتیں کیا, میری ایک بار بات سنے, میری ایک بار بات سنے. وہ میری کوئی بات نہیں سنتا. آپ کے والد؟ ہاں جی بالکل. گالیاں نکالتے ہیں مجھے, کہتے ہیں جاؤ جاؤ سی عدالت جانا ہے, جہاں جانا ہے جاؤ, میرے سے حاصل کر کے دکھاؤ. وہ کریں تو مجھے پورا سپورٹ کر سکتے ہیں, لیکن وہ میری بالکل بھی مدد نہیں کرتے. میں اس کو سڑکوں پہ رل رہی ہوں اپنے چھوٹے چھوٹے. مسئلہ ہے کیا آپ کے باپ کے ساتھ؟ آپ کا کیا تنازع ہے؟ میرے باپ کے ساتھ بس یہی ہے کہ مجھے میرا حق دے, مجھے میری اپنی جائیداد میں سے میرا حصہ. آپ اپنے بیٹا باپ کے ساتھ نہیں رہی ہو؟ بالکل بھی نہیں رہی. کبھی انہوں نے کبھی میرے سر پہ بھی ہاتھ نہیں رکھا, نہ بیٹیوں والا پیار دیا, نہ میرا حق دیا, کبھی بھی نہیں دیا. کوئی ID کارڈ نہیں ہے میرا, کوئی بے فارم, کوئی برتھ سرٹیفکیٹ, کچھ بھی نہیں ہے. والدہ کہاں ہیں آپ کی؟ میری والدہ میرے ساتھ ہے اس وقت. والدہ اور والد الگ اکٹھے نہیں رہتے؟ نہیں رہتے. علیحدگی ہو چکی ہے دونوں میں. کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کافی دیر ہو گئی, جب سے میں پیدا ہوئی تھی اس کے بعد سے. کیا وجہ تھی علیحدگی کی؟ علیحدگی کی وجہ یہی تھی کہ وہ کہتے تھے مجھے پیدا نہ کرو. اچھا, آپ کی والدہ کو کہتے تھے بچہ پیدا نہ کرو. ہاں جی, ورنہ میں طلاق دے دوں گا تمہیں. آپ اپنے والد سے اپنی زندگی میں ابھی تک ملی ہو؟ ملی ہوں, لیکن جب بھی ملی ہوں انہوں نے مجھے نفرت کی ہے, مجھے مارا پیٹا, بیٹے سے بدتمیزی کروائی ہے اور گھر سے نکال دی ہے. میری کوئی مدد نہیں کرتا, میری کوئی بات نہیں سنتا. میری اپیل ہے مجھے صرف اور صرف میرا حق لے کرنے ہیں, کیونکہ اس کے مرنے کے بعد تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا, اور میں چھوٹے چھوٹے بچے لے کر اس ٹائم سڑکوں پہ ذلیل ہو رہی ہوں. میرے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں. شوہر کے نکالنے کی کیا وجہ ہے؟ وہ بھی یہی وجہ ہے, پیسوں کا معاملہ ہے, خرچہ کہتا لے کر آؤ باپ سے. نہیں, وہ یہ نہیں کہتا, لیکن وہ بہت مسئلے ہیں. ساس سے نہیں بنتی, اس کی وجہ سے جو ہے وہ شوہر نے مار پیٹ کے مجھے گھر سے نکال دیا. اب شوہر سے رابطہ کرنا تھا نا کہ میں 2 بچوں سے سڑکوں پہ کیسے رہوں. مجھے کوئی بھی نہیں رکھتا نا, وہ میری بات سنتے ہیں. فادر چاہیں تو وہ سن سکتے ہیں, لیکن وہ بھی بالکل بھی نہیں سنتے. وہ DHA میں اس ٹائم ڈیفینس میں بیٹھا ہوا ہے, گاڑیاں, کوٹیاں, نوکر چاکر, ہر چیز ہے, لیکن وہ میری کوئی بات. والدہ کیا کرتی ہیں آپ کی؟ والدہ کی آگے شادی ہے. وہ والدہ نے بھی شادی کر لی ہوئی ہے؟ ہاں جی, ان کے بھی آگے بچے ہیں, ان کے مسئلے ہیں, وہ مجھے نہیں رکھ سکتی, وہ بھی مجبور ہے. وہ کہاں سے رکھیں, کہاں سے مجھے کھلائیں, میرے بچوں کو کہاں سے پالیں. میں نے صرف اتنی گزارش ہے کہ مجھے میرے باپ سے جیتے جی مجھے میرا حق چاہیے بس. آپ کی جب شادی ہوئی تھی تو آپ کے والد صاحب نے کوئی مدد کی تھی آپ کی؟ کی تھی, تھوڑی سی کی تھی. کہتے تھے اللہ کے نام پہ کر رہا ہوں, ورنہ میں بھی نہ کرتا. اچھا, ہاں جی. اب وہ اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ خوش ہیں؟ ان کی ایک فیملی ہے مطلب آپ لوگوں کے علاوہ بھی؟ ہاں جی, پہلی بیوی, اور وہ آپ کی والدہ سے دوسری شادی ہے نا؟ ہاں جی. ہاں جی. اچھا, اب کیا مطالبہ کیا ہے؟ آپ والد صاحب ملیں آپ کو آ کے؟ میرا یہی مطالبہ ہے کہ میرے والد سے میرا حق لے کر دیں بس. میرا اور کوئی مطالبہ نہیں ہے. میں اپنے بچے لے کر کہاں جاؤں؟ میرے بچے اور میں اس ٹائم سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, ہمارے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, رہنے کو چھت نہیں ہے. میری بس یہی اپیل ہے کہ مجھے میرا حق اس بندے سے. والد کے کتنے بچے ہیں؟ اس سے ان کے کتنے بچے ہیں؟ ان کے 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. وہاں سے ان سے ملاقات ہوئی آپ کی کبھی؟ ہاں جی, بیٹے سے ہوئی ہے, اس نے بھی بہت بدتمیزی کی ہے. وہ یہی DHA میں اس کا آفس ہے, میں اس کے بھی آفس گئی ہوں. میں نے اس کے بھی ہاتھ جوڑے, اس کے پیر پکڑے کہ میں بچے لے کر کہاں جاؤں, چلو مجھے تھوڑے بہت چھت دے دو, مجھے کوئی رینٹ پہ گھر لے دو, مجھے اپنی پاس پناہ دے دو, مجھے کوئی کھانے کی روٹی دے دو. لیکن وہ میری بھی بات نہیں سنتے, الٹا مجھے مار پیٹ کے دھمکیاں دے دیتے ہیں, پولیس بلا لیں گے, نکلو یہاں سے, نکلو یہاں سے. بہت بدتمیزی کرتے ہیں میرے ساتھ. ابھی عدالت میں کیس نہیں کیا آپ کی امی نے خرچے کے لیے؟ یہ کیس, لیکن انہوں نے بار اٹھوا لیا تھا. 1-2 مہینہ خرچہ دیا تھا, اس کے بعد نہیں دیا کہ بیٹی شو ہو جائے گی. دنیا میں مجھے پہچان نہیں دینا چاہتے کہ یہ میری بیٹی ہے. میں اس ٹائم بہت پریشان ہوں, بہت زیادہ. یہ بندہ کروڑ پتی آدمی ہے, یہ چاہے تو مجھے میرا حصہ دے سکتا ہے, لیکن یہ نہیں دیتا. اپنے بڑے بچوں کو, اپنی بڑی بیوی کو سب کچھ دیا ہوا ہے, اور ڈیفینس میں آرام سکون سے اپنی زندگی گزارا ہے. اور میں آج سڑک پہ بیٹھی ہوں اپنے بچوں کو لے کر, جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے, کوئی رشتہ دار نہیں رکھتا.
दो बच्चों के साथ कोई भी नहीं रखता। बिल्कुल जी, आपके सामने है जवान लड़की है ये अभी खुद, और इसके साथ इसके 2 बच्चे भी मौजूद हैं। वालिद से इंसाफ चाहिए कि वालिद जो है उसके पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, लेकिन वो मेरे सर पर हाथ नहीं रख रहा। शोहर से इंसाफ चाहिए जिसने गुर्बत से तंग आकर, जिसने अपनी माँ के कहने पर इसको मार पीट कर घर से बाहर निकाल दिया। हर तरह से इंसाफ की मुंतज़िरा रोड पर बैठी है कि जब तक घर वापस नहीं जाऊँगी, जब तक मुझे पनाह नहीं दी जाएगी, मुझे इंसाफ नहीं दिया जाएगा। ये वो लोग हैं जो हमारे अमीर ज़ादे होते हैं ना, ये शादियाँ तो कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं, उसके बाद फैमिली प्रेशर में आकर अपनी दूसरी बीवियों को लिफ्ट तक नहीं करवाते, अपनी दूसरी बीवियों को पूछते तक नहीं है। ये हालात होते हैं, ये औकात रह जाती है दूसरी औरत की एक ऐसे मर्द की ज़िंदगी में जिसकी पहले से बीवी हो, जिसके पहले से बच्चे हो। ये जिंदा मिसाल आप लोगों के सामने है, जिसको ना बाप का नाम मिला अभी तक और ना शोहर उसको एक्सेप्ट कर रहा है। वालदा अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि वो सुतीले बाप के साथ अब रह रही है। इजाज़त है मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।